شادی سے پوچھو۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی نہیں میری بہن میں قرآن کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میرا سپارہ آدھا ہوا۔ اس نے سر پہ ایسے کر کے مارا اور کہنے لگی پگلی تو نہیں سدھرے گی، یہ ہے سدھری ہوئی۔ بولے کب سدھرے گی کا کیا مطلب؟ کہا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، اگر گانے نکل گئے یا فلم نکل گئی یا ٹی وی میں جو آ رہا وہ نکل گئی تو پھر تھوڑی آئے گی، تو کیا دیکھے گی؟ قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا، بعد میں پڑھ لی، قرآن تو تیرے گھر میں ہی رکھا ہے، بعد میں پڑھ لینا، ذہن میں آ گئی بات۔ لیکن اللہ ناراض ہو گیا، اللہ اس کی بھی ذہن میں بات آ گئی، اس نے قرآن کو بند کر دیا اور وہ بھی چلنے لگی، مگر اس کی ماں نے ساری باتیں سن لی۔ ماں کہنے لگی میری بیٹی سنو، میری شہزادی سنو، میری لاڈلی سنو، میری پیاری بچی سنو، مت جاؤ، تمہارا سپارہ پورا نہیں ہوا، قرآن چھوڑ کے مت جاؤ، یہ تمہاری سہیلی نہیں ہے، شیطان ہے، سہیلی کی شکل میں چڑیل ہے۔ جب اتنا کہا وہ لڑکی کہنے لگی نہیں ماں یہ میری سہیلی ہے، مجھے بلانے آئی ہے، میں تو ضرور جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹی مت جاؤ مت جاؤ، یہ تیری سہیلی نہیں ہے، دوست نہیں ہے، بلکہ دشمن ہے۔ سہیلی بگڑ گئی، کہنے لگی دیکھ تیری ماں کتنی کھڑوس ہے، اگر میری ماں ہوتی نا چپل نکال کے پھینک کے مارتی، مگر کیا کروں تیری ماں میں جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی سہیلی کو روکا، کہا نہیں نہیں میری ماں پاگل ہو گئی۔ کہنے لگی ماں ذرا دیکھ اس کی ماں مجھے کتنا پیار کرتی اور تو ہے اس کو گالیاں بک رہی ہے۔ ماں روتی رہ گئی مگر لڑکی نے ایک نہ سنی، قرآن بند کر کے چلی گئی۔ او میری بہن رات کو موبائل دیکھنے والی ہو، چیٹنگ کرنے والی ہو، بچیوں سنو، ماں کا کہنا نہ ماننے والی ہو سنو، توبہ کر کے جانا ہے۔ وہ چلی گئی، جا کر کے اس نے ٹی وی میں جو بھی دیکھا دیکھ لیا، جو بھی کچھ آ رہا ہوگا اس نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد ماں روتی رہ گئی، ماں کی اس نے ایک نہیں سنی، اور جب گھر کو واپس آئی تو اس کی ماں روئی رہی تھی۔ اس نے سوچا چلو سپارہ پورا کر لوں، جو رہ گیا تھا نا تخت پہ قرآن شریف رحل پہ رکھا ہوا تھا، چلو قرآن پاک کو پورا کر لوں، پڑھ لوں، ہاتھ لگاؤں۔ لڑکی جب تخت پہ بیٹھی مگر اللہ ناراض ہو چکا تھا، اللہ غضب میں آ گیا۔ پیارو اللہ ناراض ہو چکا تھا میری بچیوں۔ جیسے ہی اس لڑکی نے قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خونخوار چھپکلی پیدا فرما دی، خونخوار ایک چھپکلی پیدا کر دی۔ چھپکلی جانتے ہیں؟ ہاں چھپکلی بولتے نا یہاں پر بھی، ہاں چھپکلی پیدا فرما دی، اور جیسے ہی رحل کے نیچے سے وہ چھپکلی نکلی اور لڑکی کے ماتھے پہ یہاں کے چپٹ گئی۔ آپ لڑکی کی پیشانی پہ وہ چھپکلی ڈنس رہی ہے، کاٹ رہی ہے، زہر چڑھا رہی ہے۔ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ لڑکی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے قرآن پہ ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ اب وہ لڑکی رو رہی ہے، کہہ رہی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ماں تو بڑی ماں ہوتی ہے یار، میرے بھائیوں کبھی ماں باپ کو تکلیف مت دینا، میری بچیوں کبھی ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ ماں بھی رو رہی تھی، ماں کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر پھر بھی اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میرے دل کے ٹکڑے، میرے جگرے، میری بیٹی، میرے چاند کے ٹکڑے، کیا بات ہے بولو، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہ ماں مجھے یہ چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں اس چھپکلی سے بچاؤ۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی چمٹا لے کر کے گئی۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی سے چھپکلی کو چھڑا دوں گی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب ہے۔ اگر وہ چھپکلی ہوتی تو وہ لڑکی چھڑا سکتی تھی، مگر وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ اس کی ماں چمٹا لے کر کے جیسے ہی پہنچی، اللہ کی قدرت سے ایک چھپکلی نہیں، اب تو اس کے پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی، پورے تخت پر چھپکلی چھپکلی ہو جاتی ہے، اور
पक रही है, लड़की को नोच नोच के खाने लगी, लड़की के गाल पे छिपकली, लड़की के हाथ पे छिपकली, लड़की के जिस्म पे छिपकली, लड़की को नोच नोच के खा रही है। लड़की तड़प रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो।